قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں اب وہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسی عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے اور قربانی جیسے فریضے کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس مہینے کی خصوصی عبادت حج بیت اللہ ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام بھی ذو الحجہ ہے۔ ذو الحجہ اور ذی الحجہ اس کے معنی ہی ہوتے ہیں حج والا، یعنی حج والا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے شب و روز کو بڑا بابرکت بنایا ہے کہ یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اور زیادہ فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت والا مہینہ، قبولیت والا عشرہ ہے۔ عام طور پر لوگ ماہ رمضان کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اخیر عشرے کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، شب قدر کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باتوفیق بندے رمضان کے ان مبارک ایام میں نیکی کے حصول کی غرض سے اور اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں اور اس بات کی سعی کرتے ہیں کہ رمضان کی مبارک راتیں بطور خاص اخیر عشرے کی طاق راتیں عبادت سے چھوٹنے نہ پائیں، اور اس میں وہ عبادت اور ذکر و تلاوت اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اس استحضار کے ساتھ کہ یہ انتہائی بابرکت ایام ہیں، راتیں ہیں، اور ان میں انسان روحانی اعتبار سے بڑی ترقی کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلی 10 راتیں ہیں، وہ بھی انتہائی بابرکت ہے اور بڑی فضیلت والی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جس طرح سے اس کی فضیلت مذکور ہے، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کے شب و روز کی جیسی فضیلتیں ہیں، قریب قریب ویسی ہی فضیلتیں ماہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کی بھی ہے۔ لیکن اکثر لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان ایام میں عبادتوں اور ریاضتوں اور دعاؤں کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہونے پاتا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن مجید میں جو اشارات دیے گئے ہیں ان ایام اور ان راتوں کے بابرکت ہونے کی، اور حدیث پاک کے اندر جو صراحتیں مذکور ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کے اندر ابتدائی آیتوں میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی اور لوگوں کو اپنے کیے دھرے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کو جزا و سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ امر برحق ہے۔ قیامت اور جزا و سزا، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق
ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت یعنی جوڑے کی، اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ گزر جائے۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں سے کوئی بھی قسم ایسی ہے جو عقل مندوں کے لیے کافی ہو کہ واقعتاً قیامت برپا ہوگی اور جزا و سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ ان 5 چیزوں میں جس کی یہاں قسم کھائی گئی ہے، حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے یعنی والفجر، یہ قسم ہے فجر کی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ یہاں فجر سے مراد ہر دن کی صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ بعضوں نے مراد فجر کی نماز لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق کے وقت کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور صبح صادق کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ ہر دن صبح جب نمودار ہوتی ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے، تو وہ دنیا کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کرتی، رات کی خاموشی سب ختم ہو جاتی ہے اور دن کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، گویا ایک نیا عالم برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبح کی قسم کھا کر قیامت کے برپا ہونے کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین، بلکہ متعدد مفسرین، جن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ یہاں الفجر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صبح کی قسم کھائی ہے وہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے۔ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے۔ اس طرح یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں، وہ دن ایسا بابرکت اور مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سلسلے میں تو تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہاں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی منقول ہے، جس کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ولیال عشر سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ راتیں کتنی مقدس اور بابرکت ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے کلام میں اس کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اپنے کلام میں بطور قسم کے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہ 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی قسم کھائی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انتہائی بابرکت ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اور بابرکت اور فضیلت والی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان راتوں میں بندگان خدا اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل حاصل کر سکتے ہیں، خصوصی تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والشفع والوتر کی قسم کھائی گئی۔ شفع ان کے معنی ہوتے ہیں جفت یعنی جوڑا، جس کو انگریزی میں ایون کہتے ہیں، اور طاق کے معنی ہوتے ہیں آڈ یعنی جو 1، 3، 5 جیسے عدد پر مشتمل ہو۔ تو جفت اور طاق دونوں چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا تو جفت بنایا ہے یا تو طاق بنایا ہے،
یا تو وہ جوڑے جوڑے میں ہیں یا وہ اکیلے اور تنہا ہیں. تو جفت اور طاق کہہ کر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ قیامت برپا ہو کر رہی. لیکن حضرات مفسرین کی ایک تعداد وہ بھی ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جفت اور طاق یعنی شفع اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، کہ جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے وہ طاق عدد ہے، اور جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے وہ جفت عدد ہے. اس طرح 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کے دن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے شفع اور وتر کہہ کر قسم کھائی ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ 9ویں ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں اور 10ویں ذی الحجہ جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک کتنے بابرکت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی قسمیں کھائی. اس طرح یہ 4 چیزیں تو ایسی ہو گئیں کہ ان کا براہ راست تعلق اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہو گیا. اور 5ویں جو چیز ہے واللیل اذا یسر، کہ جب رات ڈھل جائے اور جب رات گزر جائے اس وقت کی بھی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. تو یہاں بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رات سے مراد یوم النحر کی رات ہے، 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے. اس اعتبار سے یہ 5 قسمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کھائی ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے شب و روز ہیں. ان سے ان کا بابرکت ہونا، فضیلت والا ہونا معلوم ہوتا ہے. اور احادیث نبویہ میں تو بہت صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن پورے سال میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے مقابلے میں. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے بقیہ تمام دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے. ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی جو بھی عبادت کی جائے گی وہ دیگر ایام کے مقابلے میں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ محبوب ہے. اور دیگر دنوں کے اندر انجام دیے جانے والا کوئی عمل ان ایام میں انجام دیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکے گا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں اگر کوئی عمل کیا جائے، نیک عمل اگر کیا جائے، کوئی نیک عمل کیا جائے تو دوسرے مہینوں کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر کیے گئے بڑے سے بڑے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کو تعجب ہوا تو پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی اس عشرے کے اندر کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد جیسا مقدس ترین اور افضل ترین عمل بھی ماہ ذی الحجہ میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. الا رجل خرج بمالہ ونفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جو راہ خدا میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا، فلم یرجع بذلک من شیء، پھر اپنی جان اور مال میں سے کچھ بھی لے کر وہ واپس نہیں آیا، یعنی اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ راہ خدا میں اس نے نچھاور کر دیا اور راہ خدا میں وہ شہید ہو گیا.
تو شہادت والا عمل تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے، ماہ ذی الحجہ میں کیے گئے کسی نیک عمل سے شہادت والا عمل تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ماہ ذی الحجہ کے اندر کیے گئے نیک اعمال سے بڑھ جائے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پہلے عشرے کے اندر نیک کام کرنا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ عام دنوں میں کیے گئے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف میں منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی عبادت کتنی بہتر، کتنی افضل ہے، کتنا ہم نے اس کو سنا ہے اور کتنا ہم اس کو اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پہلے عشرے کے اندر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 رات کو جاگ لے تو گویا اس کو 10 شب قدر مل گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کے یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہ کو بھی اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ کو بھی وہ معاف کروا دیتا ہے، اس کے لیے باعث کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کے روزہ رکھنا، چونکہ 10ویں ذی الحجہ یوم النحر ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کے جتنے بھی دن آدمی نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا وہ روزے اس کے لیے ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک طرف 1 سال کے روزے کے برابر بھی ہوگا اور دوسری طرف 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے معافی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اس طرح یوم عرفہ کے روزے کی مزید فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر عبادت اور طاعت کا شوق ہے، اور جو رمضان کے مبارک مہینے اور اس کے اخیر عشرے میں انتھک کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان حضرات کے لیے ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ بھی بہت ہی غنیمت ہے کہ ان ایام کے روزے رکھ کر اور ان راتوں کو عبادت میں گزار کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے لیے بے شمار نیکیاں اکٹھا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے بعض عابدوں اور زاہدوں کے واقعات بیان فرمائی کہ ان میں سے بعض عابد اور زاہد ایسے ہوئے کہ سینکڑوں برس تک کے پلک جھپکنے کی غفلت کے بغیر وہ اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگے رہے، سینکڑوں برس تک۔ صحابہ کرام کو بڑا رنج و ملال ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 برس کے درمیان ہے، تو امت محمدیہ کے افراد کو تو صرف جو ہے 60 اور 70 برس کی عمر ملنی ہے۔ اور بنو اسرائیل کے بعض عابد زاہد ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 300 سال تک کے اللہ کی عبادت کی، 100 سال تک کے اللہ کی عبادت کی۔ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہم کیسے ان کے درجات تک پہنچ سکیں گے؟
ان کے جیسی نیکیوں کا ذخیرہ ہم کیسے اکٹھا کر سکیں گے؟ صحابہ کرام کو رنج و ملال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح کی احادیث بیان فرمائی جس میں ان بابرکت ایام اور راتوں کی وضاحت کی گئی کہ امت محمدیہ کو ملول نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بابرکت ایام اور بابرکت راتیں رکھی ہیں کہ ذرا سی محنت اور مشقت کر کے اگر وہ اس میں عبادت کر لیں گے تو ان کو جو ہے سینکڑوں سالوں کی عبادت کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، اور بنو اسرائیل کے عابدوں اور زاہدوں سے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ جس طرح رمضان کا مبارک مہینہ عبادت اور طاعت کا ہے، اسی طرح ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ بھی عبادت اور طاعت کا ہے، اس لیے اس مہینے میں عبادتوں اور طاعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور ان ایام کو اسی طرح گزار دیتے ہیں جیسے سال کے اور دیگر ایام گزارے جاتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے رمضان کے مبارک مہینوں میں ہم کچھ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ویسا ہی کچھ خصوصی اہتمام ماہ ذی الحجہ کے شب و روز میں ہم کر لیں تو انشاءاللہ آخرت کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے ماہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر کرنے کے کچھ کام ہیں، ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کے آدمی روزہ رکھے، اس کی فضیلتیں میں نے بیان کر دی احادیث کی روشنی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے جتنی راتیں ہیں ان راتوں کو حسب المقدور جگ کر گزارے۔ پوری رات نہیں جگ سکتا تو کچھ نہ کچھ گھنٹے یا لمحات جگ کر گزارے جس میں وہ عبادت اور طاعت کرے، ذکر و تلاوت اور نماز کا اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو دوسرا کام یہ ہو گیا کہ راتوں میں عبادت کرنا۔ ماہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے سے متعلق ایک تیسرا اور کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے ناخن نہ ترشوائے، اپنے جسم کے کسی حصے کا بال نہ کٹوائے۔ تو ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کاٹنا ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس میں حجاج کرام کی مشابہت ہے جو انہی ایام میں حج کا احرام باندھتے ہیں اور پھر احرام باندھ لینے کے بعد وہ نہ ناخن تراشتے ہیں نہ اپنے بالوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اس میں حجاج کی مشابہت ہے اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ پھر نہ بال کٹوائیں نہ ناخن ترشوائیں، یہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بھی اگر چاہیں تو اس محبوب اور پسندیدہ عمل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ماہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد پھر نہ اپنے بال کٹوائیں نہ اپنے ناخن ترشوائیں، اگر وہ بھی ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں وہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ مستحب کا درجہ فرض، واجب اور سنت سے نیچے کا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص چاند نظر آ جانے کے بعد بھی اپنے بالوں کو کٹوا لے یا ناخن کو تراش لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے پھر اس کو لعنت ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پر انگلی بھی نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ کیسا مومن ہے، کیسا صاحب ایمان ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد اس نے بال کٹوا لیے، ناخن ترشوا لیے، یہ قابل ملامت بھی نہیں ہوگا۔ البتہ جو اجر و ثواب کے حاصل کرنے کے دلدادہ ہیں اور جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں پھر وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے گنواتے نہیں ہیں۔
انہیں جب پتا چل گیا کہ بال نہ کاٹنے پر اور ناخن نہ تراشنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے اور یہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا بھی ایک عمل ہے، تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو اہتمام کر لے وہ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، لیکن جو اہتمام نہ کر سکے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی وبال نہیں ہے، اس لیے اس پر طعن و تشنیع بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تیسرا عمل ہوا۔ چوتھا عمل ماہ ذی الحجہ کے ایام میں یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے جو تمام اہل ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد کہنا واجب ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ واجب کے ترک پر گناہ ہوتا ہے، اور یہ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد ذرا بلند آواز سے تکبیر تشریق کہیں گے اور عورتیں آہستہ اور پست آواز میں کہیں گی، لیکن ہر فرض نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد ان 5 دنوں کے اندر تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا یہ واجب ہے۔ ان ایام میں اس عمل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ باجماعت نماز پڑھنے والوں پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے، اور اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہے یا وہ مسبوق ہے تو اس پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز میں شریک ہوتے ہیں وہ نماز کے بعد تو تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں، سب پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی یاد آتا ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے وہ لوگ جن کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، انفرادی طور پر وہ نماز پڑھتے ہیں یا مسجد ہی کے اندر وہ مسبوق ہوتے ہیں، تو اب وہ 1-2 رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی، بقیہ لوگوں نے تکبیر پڑھ لی، انہوں نے جب سلام پھیرا اب ان کے تکبیر پڑھنے کا وقت ہے، تو مسبوق کو بھی چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرے، اور مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ مسبوق ہیں 1-2-3 رکعت ان کی چھوٹ گئی ہے، جب وہ سلام پھیرے تو ان کو بھی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ دل میں پڑھ لینا ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا، لیکن اب ہر آدمی سلام پھیرتے ہوئے زور سے چلا کر پڑھے تکبیر تشریق تو اس میں بڑا خلل واقع ہوگا۔ بلند آواز سے پڑھنے کی جو فقہاء نے مقدار بیان کی ہے یا حد بیان کی ہے وہ اتنا ہے کہ آدمی اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو سنائی دے دے، خود اس کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں اس کو سنائی دے دے، تو یہ بلند آواز سے ہو گیا۔ تو مسبوق کو بھی چاہیے کہ اتنی بلند آواز سے وہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرے کہ کم از کم اس کو سنائی دے دے، اور مسجد کے اندر وہ ایسا اگر کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھا کام تھا کہ تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا، اور تکبیر تشریق کے اہتمام کے وقت ان کلمات کے معانی کا استحضار ہونا چاہیے۔ جتنے استحضار کے ساتھ وہ ان کلمات کو ادا کرے گا اتنا ہی اس کے اندر شوق اور رغبت بڑھے گی، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ اور 5واں کام ماہ ذی الحجہ کے اس مہینے اس عشرے سے متعلق بطور خاص یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جتنی راتیں فضیلت والی ہیں اور جتنے دن برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان تمام فضیلت والے دن اور راتوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی ان میں گناہوں سے اجتناب کرے، اس لیے کہ جب ان ایام میں ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو ایسے ہی اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سخت فرماتے ہیں۔ تو جہاں نیکیوں کا اجر و ثواب
اور ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہیں گناہوں اور معصیتوں کی شناعت اور قباحت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر، ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر ہر قسم کے لہو و لعب کے کاموں سے، گناہوں اور معصیتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بطور خاص وہ گناہ اور معصیت کے کام جن کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ اور معصیت کے کام ہیں ان سے تو آدمی اکثر بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے متعلق اس کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو آدمی سرسری سمجھ لیتا ہے اور ان کو جو ہے بلا قصد اور بلا روک ٹوک وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ بھی ان ایام کے اندر سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر ہر قسم کے گناہوں سے اور ہر قسم کے لہو و لعب سے، ہلہ پار سے، گانے بجانے سے اور بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور پھر اس مہینے کی جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے سب سے عظیم الشان عبادت ہے وہ قربانی کا فریضہ ہے۔ وہ قربانی کا فریضہ ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور قربانی کی ادائیگی میں ذرا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب کے مال پر 1 سال گزر چکا ہو، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی والا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے نصاب کے بقدر پیسہ یا سرمایہ صرف 1-2 دن پہلے ہی کیوں نہ اس کے پاس آیا۔ اس لیے قربانی کے معاملے میں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، ان پر عام طور پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، لیکن بہت سے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے ان پر بھی قربانی عائد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں حولان حول کی شرط نہیں ہے، سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر سرمایہ ہے بقدر نصاب تو بس اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ البتہ ایک شخص کی طرف سے بڑے جانور میں 1 حصے کی قربانی یہ واجب ہے۔ 1 حصے کی قربانی اگر وہ کر لیتا ہے اپنی طرف سے تو واجب اس سے ادا ہو جائے گا۔ پورا جانور ہر آدمی کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی کا یہ عمل اللہ کو نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے، اور قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانے اور اس کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پوری رغبت کے ساتھ قربانی کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ قربانی کے جانور بہت مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کبیدہ خاطر ہو کر، ملول اور رنجیدہ ہو کر اور اپنے آپ پر ایک بہت بوجھ محسوس کر کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، شوق اور رغبت سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم مکلف ہیں تو بس پھر ہمت کیجئے اور قربانی کے اس فریضے کو انجام دیجئے، اور یاد رکھیے کہ یہ تہوار گوشت کھانے کا تہوار نہیں ہے۔ قربانی کے پیچھے اصل مقصد گوشت کھانا نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کے اس عمل کے ذریعے اللہ کو اپنے دل کا تقوی دکھلایا جائے، اپنے دل کے اندر قربانی کا جو جذبہ اور داعیہ ہے اللہ کی محبت کے خاطر اس کو دکھلانا چاہیے، اس کو پیش کرنا چاہیے۔ یہی اصل ہے فلسفہ قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔